جو بندہ تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ تمہارا سب سے اچھا صلاح کار تمہارا ضمیر ہے۔ اپنے ضمیر سے مشورہ کیا کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ سعید وہ ہے جس کا دل عالم ہو، بدن صابر اور موجودہ قانی ہو۔ جو کوئی خالق سے انس رکھتا ہے اس کو خلق سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ فقراء کی صحبت ترک کر کے عمرہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ دوست اس کو سمجھ تو تنہائی میں تیرا عیب تو سے بیان کرے۔ جو بندہ لوگوں سے کنارہ کر لیتا ہے تو اس سے جا کر مل، اور جو بندہ لوگوں سے ملنے جلنے کا عادی ہو اس سے ہمیشہ دوری اختیار کر، اسی میں تیری بھلائی پوشیدہ ہے۔ صاحب غرض کی دوستی سے دھوکہ مت کھا جب تک تو اسے غرض نہ ہونے کے وقت آزما نہ لے۔ عام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار اور ہمسائے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی نسبت تیرے انعامات کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ جس شخص پر دشمن ریت کی رسی ہو بگر تم اسے سانپ کہہ کر پکارو، جس بندے پر نیکی کا گمان کیا گیا غور سے دیکھا تو اس میں کوئی پوشیدہ عیب ضرور پایا گیا۔ جس دوست سے تمہیں کوئی مالی یا جسمانی، اخلاقی یا روحانی فائدہ نہیں پہنچتا وہ عملاً اور عقلاً دشمن کے قریب قریب ہے۔ احمق اور دانا کی، امیر اور غریب کی، تندرست اور بیمار کی، جوان اور بوڑھے کی، شریف اور شریر کی، ظالم اور عادل کی دوستی ہو سکتی ہے لیکن قیام پذیر نہیں۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بے چارگی و اضطراب ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی بھی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غمزدہ کی بےتاب دھڑکن مائل بے کرم کرتی ہے۔ یاد رکھو جو شریر لوگوں سے دوستی رکھے گا وہ اپنی شرارت نفس کے ماتحت ہوگا، اور اگر اس میں بھلائی اور نیکی ہوگی تو وہ اغیار کے ساتھ ہی دوستی کرنا پسند کرے گا۔ امیروں کے ساتھ دوستی کے نقصانات احاطہ تحریر سے باہر ہیں، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ مجھے دوستوں میں ہم روایت دوست محبوب ہے جو بڑی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ جب انسان کی روشن خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ یاد رکھو جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کر دے وہ تیرا دوست ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بیوقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوگا۔ افسوس اتنے ہزار بڑے آدمی ہوشیار اور مختلف صورتوں میں معزز بوڑھے اور جوان غفلت کے کفن میں حسرت کی خاک کے نیچے دب کر رہ گئے، مگر ان میں سے ایک بھی دین کی رہنمائی کے قابل نہ تھا۔ میں نے سورج کے نور اور چاند کی روشنی سے روشنی طلب کی مگر اپنے دل کے نور سے زیادہ کوئی روشنی نہ ملی۔ استاد وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ جو ایک لمحے کے لیے غصے کو بھی جائے وہ پورے دن المناک دن سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جتنا کھانے میں نمک۔ جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل حلم کے ساتھ ہو۔ تواضع یہ ہے کہ وہ درویشوں سے تواضع کرے اور حمیروں سے تکبر کرے۔ مالدار کے ساتھ تکبر کرنا عاجزوں کے ساتھ عجز کرنے کے مترادف ہے۔ جو فقیر اپنے آپ پر تکبر کرتا ہے وہ تکبر میں دولت مندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے الفاظ کو کبھی مت بھولو۔ دانائی سے
مخالف کاموں کی اصلاح کرنا بنسبت غصہ کرنے اور اس میں مبتلا رہنے کے بہت بہتر ہے۔ غصہ ایک طرح کی دیوانگی ہے۔ 3 لوگ ضرور رائے میں رہیں گے، ایک جو دوسروں کی حمیت کو اپنی پریشانی اور دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی خیال کرے، دوسرا وہ جو باوجود قدرت رکھنے کی نیکی نہ کرے، تیسرا جو سوچے بغیر ایسا کام کرے جس کا نتیجہ پریشانی ہو۔ 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے قریب کھڑے ہوگی وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، یا تو یوں کہے یا اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے تو وہ کبھی غیبت جیسا برا عمل نہ کرے۔ غیبت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا، کیونکہ ایسے خیالات دوسروں کے بارے میں کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے غیبت کرنا اپنی اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جس بات کو تو اپنے دوست کے روبرو خطاب کرنا پسند نہ کرے وہ غیبت ہے۔ اگر دوستی برقرار رکھنی ہے تو پھر دوست کو قرض دے کر بھول جاؤ اور کبھی قرض کی واپسی کا تقاضا نہ کرو۔ تنگ دست قرض دار کا اعتبار اس کے دوست بھی نہیں کرتے۔ دنیا کی سختی 4 چیزوں میں ہے: جوانی میں مفلسی، سفر میں بیماری، موت کے وقت کسی رفیق کا موجود نہ ہونا اور تنگ دستی میں قرض۔ 4 لوگوں کی بدخوئی سے معذور سمجھ: روزہ دار، مریض مسافر اور تنگ دست قرض دار۔ اگر تجھے کچھ مال آ جائے تو اس کی حفاظت اس طریقے سے کر کہ تلف و تراش نہ ہو سکے۔ اس سے ہر دو جہاں کا فائدہ اٹھا اور اصل میں ہاتھ نہ لگا، کیونکہ اگر اصل کو کام میں لایا گیا تھوڑے عرصے میں اس کا نشان بھی نہ رہے گا۔ زیادہ خرچ اسی کو سزاوار جس کی آمدنی معقول ہو۔ مشکلات کو دور کرنے، خواہشات کو دبانے اور تکلیف کو برداشت کرنے سے انسان کا کردار اعلیٰ، مضبوط اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی نہ کر، بخل نہ کر، اپنی ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ جو بندہ جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنا بھید رکھنے سے عاجز ہوتا ہے دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔